نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ درس حدیث کے نام سے ایک درس شروع ہو چکا ہے، اس کے اندر علوم حدیث کے بارے میں ابتدائیات، حدیث کی ضروریات، حجیت حدیث، منکرین حدیث اور دیگر حدیث کے بارے میں ابحاث ذکر کی جائیں گی۔ ساتھ ساتھ دوسرا درس ابتدائی درجے میں زاد الطالبین کا ہے، جو حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، مختصر اور نہایت جامع ہے، اسی لیے پہلے اس کا انتخاب کیا اور آج سے انشاءاللہ العزیز روزانہ ایک دو حدیثیں درساً ذکر کی جائیں گی۔ پہلی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوی، اور ہر آدمی کو، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کری۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے ہی لیے ہے۔ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے حصول کے لیے، او امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت وہیں شمار ہوگی جہاں اس نے ہجرت کی۔ دروس قرآن اور تفسیر پڑھتے ہوئے آپ نے بات سنی ہوگی کہ آیات مبارکہ کے کچھ پس منظر ہوا کرتے ہیں جنہیں شان نزول کہا جاتا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کے بھی پس منظر ہوا کرتے ہیں جنہیں شان ورود کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ ہجرت کے موقع پر ایک صاحب نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد عمر اسلامی عورت سے شادی کر لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ حدیث ذکر فرمائی تھی۔ یہ تو حدیث کا شان ورود ہوا۔ اس حدیث کے اپنے ہی فضائل و برکات ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثلث العلم ہے، یعنی علم کا ایک تہائی حصہ ہے، یعنی اگر علوم کے 3 حصے کیے جائیں تو اس میں سے ایک پورا حصہ یہ اکیلی حدیث ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دراصل اعمال 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے جو قلبی ہو، ایک عمل وہ ہوتا ہے جو زبانی ہو، اور ایک عمل وہ ہوتا ہے جو دوسرے اعضاء سے کیا جائے۔ تو چونکہ نیت بھی دل کا عمل ہے اور اس حدیث کے اندر نیت کے بارے میں ہی بیان ہے، تو اس لیے اس حدیث کو ثلث العلم سے جانا جاتا ہے۔ جبکہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اسے ثلث الاسلام کا لقب دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تو اسے نصف الفقہ فرماتے ہیں، کیونکہ عمل کوئی بھی ہو، خواہ وہ زبانی ہو، قلبی ہو یا اعضاء سے کیا جاتا ہو، اس عمل کے مقبول ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ 2 عمل کے اندر نیت ہی کے ذریعے سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی کام ہو
لیکن نیت کے بدلنے سے اس کام کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تقریباً تمام محدثین، یا یوں کہیں کہ تمام مصنفین جنہوں نے حدیث پر کام کیا ہے، تقریباً سب نے ہی اپنی کتابوں کو اس حدیث سے شروع کیا ہے۔ آج بھی جو کتب حدیث درس نظامی کے اندر رائج ہیں، مدارس کے اندر رائج ہیں، ان میں تقریباً سب کے اندر ہی پہلی حدیث یہی ہے، کیونکہ اس حدیث کے ذریعے سے استظہار نیت ہو جاتی ہے، یعنی اس بات کی یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ پڑھنا پڑھانا کس کے لیے ہے، سننا سنانا کس کے لیے ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی مولانا عاشق الہی بلندشہری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابتدا میں اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ جو احادیث آگے لکھی جا رہی ہیں اس کے بارے میں استحضار نیت ہو جائے، یعنی اپنی نیت کو خالص کر لیں، آپ بھی نیت کر لیں، میں بھی الحمدللہ نیت کر چکا ہوں کہ جو بھی سیکھنا سکھانا ہوگا، پڑھنا پڑھانا ہوگا، صرف اللہ کے لیے ہوگا، نہ ہی عوام مطلوب ہے، نہ ہی سبسکرائبر مطلوب ہیں، نہ لائکس مطلوب ہیں، مطلوب اللہ کی ذات ہے۔ حدیث کے بعد تشریح کرتے ہیں تھوڑی سی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال جو ہے وہ لفظ اعمال عمل کی جمع ہے۔ عربی کے اندر کاموں کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی بھی 3 الفاظ ملا لیے جائیں تو اس سے ایک بامعنی لفظ بن جاتا ہے۔ یہ عربیت کی وسعت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ کام کے لیے، جسے ہم اردو میں کام کہتے ہیں، اس کے لیے عربی کے اندر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ عمل اور ایک لفظ فعل۔ بعض علماء کے نزدیک تو دونوں لفظ ایک ہی ہیں، خواہ فعل ہو یا عمل ہو، لیکن دوسرے علماء اس کے اندر فرق بھی بیان کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ فعل اس کام کو کہتے ہیں جس کو ظاہری طور پر کر لیا جائے، عمل اس کام کو کہتے ہیں جو خواہ وجود میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، یعنی فعل عام ہے اور عمل خاص ہے۔ عمل فعل تو ہو سکتا ہے لیکن فعل کا عمل ہونا ضروری نہیں، جس کو بعض علماء اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ فعل کا اطلاق اختیاری اور غیر اختیاری دونوں اعمال پر ہوتا ہے، دونوں کاموں پر ہوتا ہے، اور عمل انہی کاموں کو بولا جاتا ہے جو اختیار میں ہوں۔ ایک تعبیر کا فرق ہے، پہلی تعبیر زیادہ اچھی ہے، یعنی فعل وہ ہے جو وجود میں آ جائے، عمل وہ ہے جو خواہ وجود میں آیا نہ ہے۔ آپ نے دوسری احادیث مبارکہ سن رکھی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث یہ ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی ایک آدمی نے اچھے کام کی نیت کری پر اس کو کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، تب بھی اس کو اس عمل کرنے کا ثواب مل گیا، اگر جو اس نے ابھی تک عمل نہیں کیا۔ تو یہی فرق ہے عمل اور فعل کے اندر۔ یہاں پر لفظ عمل کا اطلاق اس لیے ہوا ہے کہ آدمی اگر نیت بھی کر لے اچھے کام کرنے کی، وہ اچھا کام بھی اللہ کے لیے کرنے کا ارادہ کر لے، تو اس کو اس کام پر بھی ثواب مل جاتا ہے، خواہ اسے کرنے کی توفیق کبھی نصیب نہ ہو۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو سنت سے ثابت ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، جو ہمارا درس حدیث چل رہا ہے اس کے اندر آپ کو اپنے حدیث کی تعریف سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کو حدیث کہتے ہیں۔ وہاں لفظ فعل ہے، لیکن وہ فعل بھی عام ہے، یعنی
اس کے اندر عمل بھی شامل ہے۔ چنانچہ وہ اعمال جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا یا عمل کو پسند فرمایا یا اس عمل کرنے کا اظہار فرمایا، لیکن کسی وجہ سے عمل کرنے کی نوبت نہ آئی تو وہ عمل بھی حدیث ہی ہے، سنت ہی ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ کے پاس پانی کی قلت تھی، تو وہاں استنجا وغیرہ پتھر وغیرہ سے ہوتا تھا، لیکن دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین آباد ہو چکے تھے مسجد قباء کے پاس، جہاں پانی موجود تھا۔ وہاں کے صحابہ پانی سے استنجا فرماتے تھے۔ اللہ نے ان کی اس صفت کو پسند بھی فرمایا اور قرآن پاک میں ذکر فرمایا، پر وہاں پانی کی فراوانی نہیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے رہائشیوں کے لیے اس پر اچھی طرح عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے باوجود یہ عمل اسی لیے سنت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ فقہاء کرام اس عمل کو اسی لیے سنت قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ قرآن کا اظہار فرمانا یا پجامہ دیکھ کر اسی تعریف فرمانا، یہ بھی انہی اعمال کی قبیل سے ہیں۔ حدیث کے اندر دوسرا لفظ ہے بالنیات۔ علماء نے نیت کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ نیت کی پہلی قسم تمییز العبادہ عن العادہ، یعنی نیت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ عبادت کو عادت سے جدا کر دیا جائے، یعنی عبادت اور عادت کے اندر فرق ہو جائے۔ مثال ہے، ایک آدمی نماز کی حیت میں کھڑا ہے، اگر اس نے نماز کی نیت کری ہے تب تو وہ نماز ہے، اگر اس نے نماز کی نیت ہی نہیں کری، بس صرف حیت میں کھڑا ہے، تو حیت میں کھڑے ہو جانے سے وہ عمل نماز نہیں ہوگا۔ نیت کی دوسری قسم تمییز العبادہ عن العبادہ، عبادت کو عبادت سے جدا کرنے کے لیے، یعنی ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنے کے لیے نیت کی جائے۔ جیسے ظہر اور عصر دونوں عبادتیں ہیں، دونوں ایک جیسی ہیں، صرف نیت کرنے سے وہی 4 رکعتیں ظہر کی ہو گئیں اور صرف نیت کرنے سے وہی 4 رکعتیں عصر کی ہو گئیں۔ نیت کی تیسری قسم تمییز المعبود عن المعبود، یعنی نیت کرنے سے ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبودوں کی عبادت کو ممتاز کیا جائے۔ یعنی ایک آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن کس کے لیے پڑھ رہا ہے اس کا مدار نیت پر ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ہو گئی حدیث نیت کی 3 قسمیں۔ تمییز العبادہ عن العادہ، عبادت کو عادت سے جدا کرنے کے لیے، تمییز العبادہ عن العبادہ، 2 عبادتوں کے اندر فرق کرنے کے لیے، تمییز المعبود عن المعبود، 2 معبودوں میں فرق کرنے کے لیے۔ تمییز العبادہ عن العادہ پہ بات آئی ہے تو میں بات ذکر کر دوں۔ کوئی عمل جب شروع کیا جائے تو ابتدا میں ریاکاری ہوتی ہے، پھر عادت بن جاتی ہے، اس کے بعد عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کا دل نہیں کر رہا، نماز ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، تب بھی پڑھ لے، خواہ کسی کو دکھانے کے لیے ہی پڑھ لے، لیکن اس پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا، اگرچہ آج یہ عمل ریا ہے، کل ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی ریا عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس طرح کسی عمل کو کرنا غیر کو دکھانے کے لیے، غیر اللہ کو دکھانے کے لیے جس طرح عمل کرنا ریا ہے، اسی طرح غیر اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑ دینا بھی ریا ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے
فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت بھی پڑھتا ہے، 2 رکعت نفل بھی پڑھتا ہے. کسی دن ساتھ کوئی جاننے والا چلا گیا مسجد میں، اب وہ سنت کے بعد نفل نہیں پڑھ رہا، اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار یہ سوچے گا میں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے آج عمل چھوڑ دیتا ہوں، بعد میں پڑھ لوں گا. تب یہ بھی ریا ہے، چھوڑنا بھی ریا ہے. اگر جس ذہن میں وسوسہ آ رہا ہے کہ وہ سوچے گا میں اس کے لیے کر رہا ہوں، دل میں گمان پیدا ہو رہا ہے، تب بھی عمل کر لے، انشاءاللہ ریاکاری نہیں ہوگی. حدیث کا دوسرا جملہ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کری. یعنی جیسی نیت کرتا ہے انسان، اس کے اعمال کا ویسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے. جو نیت ہے اس کا تعلق صرف اور صرف دل سے ہے، زبان سے نہیں. مثلا ظہر کی اذان ہوئی، آپ گھر میں تھے، دکان میں تھے یا کہیں بھی کام سے تھے، آپ نماز کے ارادے سے نکل گئے، گھر سے نکل گئے، دکان سے نکل گئے، وضو کیا، مسجد پہنچے، جماعت شروع ہوئی، آپ نے نماز شروع کر دی اور نیت نہیں کری، آپ کی نماز ہو گئی. کیوں؟ آپ کا یہ نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نماز کی نیت سے نکلے ہیں، نماز کے ارادے سے نکلے ہیں. اسی کو نیت کہتے ہیں. بعض لوگ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب نیت باندھ چکے ہوتے ہیں، تمام امتیں پیچھے نیت باندھ چکی ہیں. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ ہوا میں ہوتے ہیں، وہ لمبی لمبی نیتیں کر رہے ہوتے ہیں زبان سے. اس کو نیت نہیں کہتے. نیت کا تعلق ہے ہی دل سے. دل میں اس کام کا ارادہ ہو گیا، ایک بار ذہن نشی ہو گیا، ایک بار استحضار ہو گیا تو نیت ہو گئی. ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ اعمال کے اندر الجھا ہوتا ہے، اس صورت میں علماء کا یہی کہنا ہے کہ پھر زبان سے نیت کر لینا کافی ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ مختلف الجھنیں اور ذہنی گھماؤ ختم ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بقیہ حدیث اگلی نشست میں پوری ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.